اب یہ جو تصور ہے نا کہ اسلام نے عورت کو غلام اور باندی بنا دیا ہے، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ برابر رکھا ہے، ہر معاملے میں عورت اور مرد کو برابر رکھا ہے، بلکہ جہاں پہ عزت و توقیر کی بات آئی ہے وہاں پر مرد کو عورت کی عزت کا محافظ بنایا ہے، ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے عورت کی حفاظت کرنی ہے، اس کی ناموس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ صنفی اعتبار سے کمزور تخلیق ہے، اس کی عزت کو ہر کوئی پامال کرتا پھرے۔ نہیں، فرمایا یہ ڈیوٹی ہے تمہاری کہ تم خواتین کی ناموس کی عزت کرو گے، اس لیے بڑے درجات دے کر ان کے دل کے اندر، مردوں کے دل کے اندر خواتین کے لیے محبت پیدا کر دی، ایک تعلق اور ایک رابطہ ایسا پیدا کر دیا کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ کیسی محبت ڈال دی ہے۔ ماں کے لیے انسان کے دل میں کتنی محبت ہے کہ وہ دنیا سے چلی جائے تو ماں تب بھی نہیں بھولتی، والد دنیا سے چلا جائے تو تب بھی نہیں بھولتا، یہ محبت ڈالی ہے اس لیے کہ عزت و ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اسی طرح بہن کی عزت و توقیر، بیٹی کی عزت و توقیر، بیوی کی عزت و توقیر، خالہ کی، پھپھی کی عزت و توقیر کو انسان، ایک مرد جو ہے وہ اپنی زندگی کو قربان کر کے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آخر یہ جذبات کیوں پیدا کیے؟ یہ جانوروں میں جذبات کیوں نہیں پیدا کیے؟ انسانوں میں کیوں پیدا کیے؟ اس لیے کہ اسلام جس جگہ سے اٹھا وہاں پہ عورت کو کوئی مقام نہیں تھا، عورت کو کوئی عزت و توقیر نہیں تھی۔ جس معاشرے سے اسلام نے اپنا قیام کیا ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ عورتوں کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، بلکہ کمزور جتنے بھی لوگ ہوتے تھے، چاہے وہ مرد تھے چاہے وہ عورتیں تھے، عکاظ کے میلے میں مشہور جگہ تھی، ایک مارکیٹ تھی بڑی، عکاظ میلہ لگتا تھا یہاں پہ سالانہ طور پر، یعنی لوگ خرید و فروخت کرتے تھے، وہاں پہ کمزور مردوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی اور عورتوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ یعنی ایک عورت جو ہے وہ اس دور میں ایک مارکیٹ کموڈیٹی تھی، اس کو خریدا اور بیچا جا سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض ظالم تو اس حد تک جو ہے وہ بڑھ چکے تھے کہ وہ اپنی ان یعنی عورتوں کو جو ماں کا درجہ رکھتی ہے، جو بہن کا درجہ رکھتی ہے، ان کو بھی سیل آؤٹ کر دیتے تھے، ان کو بھی بیچ دیتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی حرمت کا تحفظ کیا، عزت و توقیر کا تحفظ کیا، اور ان رشتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا مضبوط کر دیا کہ ہمیشہ کے لیے حرام معبد کر دیا۔ آپ تمام خواتین سے شادی کر سکتے ہیں، ماں سے نہیں کر سکتے، بہن سے نہیں کر سکتے، بیٹی سے نہیں کر سکتے، اپنی سگی خالہ سے نہیں کر سکتے، اپنی سگی پھوپھی سے نہیں کر سکتے۔ قرآن نے سورہ نساء میں بہت کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم واخواتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضانکم، ایون کہ وہ خواتین جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہاری رضائی ماں ہیں، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، ان کی ناموس کی بھی تحفظ بھی تم نے کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر ماں کی ناموس کا تحفظ، پھر بیٹی کی ناموس کا تحفظ، پھر خالاؤں کی، پھر پھوپھیوں کی، پھر قریبی رشتہ داروں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرعاً ان کو حرام معبد قرار دیا ہے، حرام معبد قرار دیا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کے لیے یہ حرمت والے رشتے ہیں کہ ان کے ساتھ تمہارا جو قلبی لگاؤ ہے وہ نہایت پاکیزہ ہونا چاہیے، نہایت پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اسلام نے تو ان رشتوں کو، عورت کے ان رشتوں کو
اس طرح تحفظ دیا ہے کہ عورت کا اصلی مقام جو ہے وہ اسلام کے نزول کے بعد شروع ہوا۔ اس کو مارکیٹ میں اشیاء خرد و نوش سے نکال کر، یعنی بائنگ اور پرچیزنگ سے نکال کر اس کو انسانیت کا درجہ عطا کیا۔ عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو درجہ انسانیت کا درجہ عطا کیا۔ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت پر اسلام کا سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا احسان ہے۔ اور وہ عورت جس کو لوگ بٹھاتے نہیں تھے، محض کام کے لیے رکھا ہوا تھا، ایک نہیں کئی بیویاں کر دی اور ان کو معلق کر کے رکھا، 20 بیویاں، 25 بیویاں معلق کر کے رکھا ہوا، ایک کے ساتھ کہیں جو ہے وہ کچھ دن گزارے، پھر زندگی بھر اس کی طرف خیال نہ کیا، زندگی بھر اس کے لیے اس کی طرف خیال نہ کیا۔ وہ ایک نہ وہ شادی شدہ ہے نہ وہ متعلقہ، نہ وہ آزاد ہے نہ وہ شادی شدہ ہے نہ وہ غیر شادی شدہ، یہ حیثیت رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح جو ہے وہ عورت کا تحفظ کیا۔ وہ معاشرہ، یہ صرف عرب معاشرے کی بات نہیں، پوری دنیا میں یہ فیشن چل رہا تھا کہ لوگ 15 شادیاں کر رہے، 20 شادیاں کر رہے ہیں، 25 شادیاں، زندگی بھر اس کو معلق بیچاری کو رکھا، نہ وہ کسی کے دوسری کے ساتھ شادی کر سکتی ہے کہ وہ آلریڈی ایک نکاح میں موجود ہے، نہ نان و نفقے کا اس کا خیال رکھا کہ اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کو اشیاء خرد و نوش کی ضرورت ہے، اس کو پہننے کی ضرورت ہے، کسی قسم کا کوئی خیال نہ تھا۔ قرآن مجید نے آ کر جو ہے وہ ایک کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ لمٹ جو ہے وہ بتا دی اور کنڈیشنل کر دیا۔ دیکھیں نا، آج اس پر اعتراض کیا جاتا ہے، ذرا دیکھیں کہ کہاں سے اسلام نے عورت کو نکال کر کس عزت کے مقام پر نکالا۔ اللہ فرماتا ہے فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تم ان خواتین کو معلق کر کر چھوڑ دیا، تم نے ان کی عزت کا خیال نہیں ہے تمہیں، تم نے فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، جیسے کوئی چیز لٹکی ہوئی ہوتی ہے اس طرح تم نے چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ تم فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو تمہیں اچھی لگتی ہیں خواتین ان کے ساتھ تم نکاح کرو، 3، 2، 3، 4 تک۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک